بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو جنت البقیع کے حوالے سے چند گزارشات اور چند انوکھی باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بعض احباب نے سوال کیا کہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے اس میں داخل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آج کے دور میں جنت البقیع میں داخل ہو کر دعا مانگی جائے گی، حاضری دی جائے گی؟ اور جو جنت البقیع ہے اس کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے؟ اور جو جنت البقیع ہے جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس میں کتنے صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کون کون اس میں شامل ہے؟ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں اس کی توسیع ہوئی اور بعد میں ترک دور کے آخر تک اس کی توسیع ہوتی رہی اور تقریباً 15,000 مربع میٹر کے اوپر یہ مشتمل تھا۔ اور آج جنت البقیع جو قبرستان ہے وہ 65,000 مربع میٹر کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ اس کا ایریا ہے، اس کا رقبہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی اولاد پاک میں سے کون کون اس قبرستان میں مدفون ہیں، تو اس میں جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی چاروں بیٹیاں اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بیٹے جناب سیدنا ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اسی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور اگر بات کی جائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے متعلق کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی بیویاں اس جنت البقیع میں دفن کی گئی ہیں، تو 9 کی روایات آتی ہے کہ 9 حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں اس جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 9 حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بیویاں اسی قبرستان جنت البقیع میں دفن کی گئی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو وہ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کی گئی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیگر رشتہ دار وہ بھی اسی قبرستان میں دفن کیے گئے ہیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ اسی قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی ہم بات کریں تو حضور کے اصحاب میں سے روایات میں آتا ہے کہ 10,000 صحابہ اکرام، 10,000 حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور دیگر اولیاء کرام کاملین متوسلین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے بڑے بڑے جو افراد ہیں وہ اس جنت البقیع میں دفن کیے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جنت البقیع ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا اور اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو جنت البقیع میں مدفون ہے وہ تمام افراد میرے ساتھ اٹھ کر کل قیامت کے دن وہ اٹھیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح سے بھی جنت البقیع کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو اب رہا یہ سوال کہ جنت البقیع میں داخل کیسے ہوا جائے، وہاں پر جا کر حاضری کیسے دی جائے؟ تو پہلے کا طریقہ کار اور ہے،
لیکن اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہمیں باوثوق ذرائع سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب یا دیگر جو مومنین ہیں، جو چلنے کے لیے سڑک بنائی گئی ہے، چلنے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے، ان کے نیچے بھی قبریں موجود ہیں۔ اس وجہ سے حکم یہی ہے کہ آج جنت البقیع میں داخل نہ ہوا جائے، بلکہ باہر سے کھڑے ہو کر ان تمام بزرگان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک اور دیگر اولیاء کرام، ان کی بارگاہ میں اگر سلام پیش کرنا ہے تو پھر جنت البقیع سے باہر کھڑے ہو کر ان کو سلام عرض کیا جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے جو علماء کرام نے ہمیں بتلایا ہے۔ اندر جانے کی اجازت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں کہیں اس کے نیچے کوئی قبر نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر صحابہ کی قبر ہو، کوئی عام مومن بھی ہے تو اس کی مومن کی قبر کے اوپر بھی پاؤں رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ جنت البقیع کے باہر کھڑے ہو کر ان تمام حضرات کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا جائے۔